جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بار ہمیں ایک اپنا قصہ سنایا جو ان کی زندگی میں گزرا۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے میں ٹریننگ پہ گیا آذربائیجان، اور وہاں پر میری ایک اسکول میں ڈیوٹی لگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے دن میں اس ڈیوٹی پہ رہا میں بہت حیران رہ گیا وہ دیکھ کر ماحول، کہ کوئی بچہ بھی سر اٹھا کے دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا، چیٹنگ کا تصور بھی نہیں ہے، جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے، عیب کا تصور بھی نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے بچوں کی، والدین نے، استادوں نے اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ لوگ برائی کو نہ صرف گناہ سمجھتے ہیں بلکہ عیب سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے اس معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے سامنے جو کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے، کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ بچے وہی سیکھتے ہیں معاشرے سے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے زمانے میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ ایک زمانے میں اگر کوئی شخص محلے میں جھوٹ بولتا تھا، عیب کرتا تھا، تو اس کے ساتھ رشتہ داری کرنے سے لوگ گریز کرتے تھے، رشتہ داری تک نہیں کرتے تھے، اس کو محلے سے الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ وہ اتنا گلٹی ہوتا تھا کہ میں نے جھوٹ بول دیا اور میرے جھوٹ کا کسی کو پتہ چل گیا ہے، اور وہ اتنا اس قدر گلٹی ہوتا تھا کہ وہ چھپتا پھرتا تھا۔ پھر ہم نے اپنے زمانے میں بھی جب ہم چھوٹے تھے ہم نے یہی دیکھا کہ سپوز میں نے اگر جھوٹ بولا ہے تو میں اپنے والدین کے سامنے جاتے ہوئے، اپنے محلے میں بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے میں گھبراتا تھا کہ اگر میں ان کے سامنے جاؤں گا اور ان کو میرے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو میں ان کا سامنا کیسے کروں گا، میں فیس کیسے کروں گا۔ اب معاشرہ، آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی اس زمانے میں دھوکہ دینا تو بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ یعنی جھوٹ کو بھی اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی بڑے کے سامنے، کسی کے سامنے جھوٹ بولے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ ہیں، موسٹلی پرسنٹیج جو ہے نا وہ جھوٹوں کی ہے، فراڈیوں کی ہے، دھوکے بازوں کی ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں لوگ۔ میجورٹی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والوں کی ہو گئی ہے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ٹھیکیدار ہو، چاہے وہ ایک سبزی فروش ہو، کوئی بھی ہے، وہ سب کے سب ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میں راول پنڈی میں رہتا تھا تو وہاں پر ایک پڑوسی تھا، وہ مجھ سے گزرتے ہوئے اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں ایک وہ ڈیلر تھا بیسیکلی۔ اس نے کہا کہ میں ایک بہت اچھی ڈیل کر کے آیا ہوں اور اس میں مجھے بڑا پروفٹ ہوگا۔ میں نے کہا کیسی ڈیل؟ اس نے کہا میرا ایک جاننے والا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے 2 ماہ کے ٹائم پہ مجھ سے پیسے لیے ہیں، اور اس نے ساتھ ایک اسٹامپ لکھ کے دیا ہے کہ اگر 2 ماہ کے اندر میں یہ پیسے واپس کر دوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پلاٹ میرا ہے، یہ تمہارا ہو جائے گا، میں تمہارے نام کر دوں۔ اب وہ مجبور تھا، اس نے مجبوری میں یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 2 مہینے کے اندر وہ شخص پیسے تو واپس نہیں کر سکے گا، لہٰذا یہ پلاٹ میرا ہو جائے گا، 6 مہینے رک کے میں یہ جب سیل کروں گا تو مجھے لاکھوں کا پروفٹ آ جائے گا۔
میں نے اس سے یہ کہا کہ میں نے کہا یہ تمہارا تم اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے بلکہ تم اس سے نقصان حاصل کر رہے ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کیونکہ تم ایک کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو جب بھی ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ پروفٹ کا سودا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ آج اگر آپ جتنے بھی ڈیلرز ہیں، یہ چاہے وہ زمینوں کے جو زمینوں کو بیچنے خریدنے والے لوگ ہوں، وہ مارے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں مجبور شخص ملے جس سے ہم زمین خریدیں اور پھر ہم اس کو اچھے خاصے اس کے جینون ریٹ کے اوپر آگے بیچیں۔ اور اسی طرح کاروں کے ڈیلرز ہیں، اسی طرح گھر بنے بنائے بیچنے خریدنے والے ہیں، یہ سب جو ڈیلر بنے پھرتے ہیں وہ مجبوریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص مجبور ہو کے کوئی چیز بیچے تو ہم اس سے خریدیں۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں دائیں بائیں ذرا نظر دوڑائیں، آپ لوگوں کو اس طرح کے لوگ ہر 10 میں سے 7 لوگ ایسے ملیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے اچھے اور برے لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں اچھے لوگ زیادہ ہوں وہ معاشرہ اچھا کہلاتا ہے۔ اب 90s تک ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اچھائی پہ مبنی تھا، جو اکثریت تھی وہ اچھے لوگوں کی تھی، ہمارے بڑے ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے تھے۔ لیکن جو ہی میں نے یہ اپنی زندگی میں میں نے یہ نوٹ کیا ہے، میں نے یہ اپنی زندگی میں نے یہ معاشرے میں دیکھا ہے کہ جو میں بڑا ہوا ہوں، ہمارے معاشرے میں برائی زیادہ ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ زیادہ پھیل گیا ہے، ہمارے معاشرے میں دھوکہ زیادہ عام ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا عام ہو چکا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگ برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں، عیب کو عیب نہیں سمجھتے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ دھوکے بازوں پہ آج ہمارا معاشرہ بیس کر رہا ہے، جھوٹوں پہ بیس کر رہا ہے، تو وہ جھوٹ بول کر رزق کمانے والے، دھوکہ دے کر رزق کمانے والے، کسی کا گلا کاٹ کے رزق کمانے والے، ذخیرہ اندوزی کر کے رزق کمانے والے، یا ناجائز پروفٹ سے پیسے کمانے والے، وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا۔ تو ان ساری باتوں کے بعد آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم میں پھر ایسا ممکن ہے کہ ہمارے جو حکمران ہوں، ہمارے جو آرمی چیف ہو، ہمارا جو چیف جسٹس ہو، ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہوں، وہ کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جب ہمارے معاشرے میں اس قدر برائی عام ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، ہر شخص جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گلا کاٹ رہا ہے ایک دوسرے کا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے کے بڑے جو سیٹوں پر بیٹھنے والے ہیں وہ اپنے لوگوں کے خیر خواہ ہوں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ نیچر کے خلاف بات ہے۔ نیچر کام کیسے کرتی ہے؟ وہ ایسے کرتی ہے کہ ایک شخص سچائی پہ گھر کی بنیاد رکھتا ہے، گھر والوں کی بنیاد رکھتا ہے، تو وہ ایک شخص سے 4 لوگ، اس گھر کے 4 افراد ہیں وہ سچ بولنا سیکھتے ہیں، 4 سے 8 لوگ سچ بولنا سیکھتے ہیں، 8 سے 16 لوگ، تو وہ 16 سے وہ ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں۔ تو معاشرہ، نیچر ایسے جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اگر معاشرے میں 2 لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور وہ 2 سے پھر 4، 4 سے 8، 8 سے 16، وہ پھر جھوٹ زیادہ پھیل جاتا ہے، سچائی کہیں دور چھپ جاتی ہے، کہیں گم ہو جاتی ہے۔ تو سچائی کو اپنائیں، عیب کو عیب سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں۔ برائی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دے دی، برائی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر چوری کر لی، برائی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا، برائی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، برائی یہ بھی ہے کہ آپ ناجائز منافع خوری کریں، برائی یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کریں، برائی یہ بھی ہے کہ آپ معاشرے میں
جو لوگ غریب لوگ ہیں ان کو مزید غربت میں دھکیلنے کا باعث بنے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیے۔ ہمارے معاشرے میں ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں نماز روزے کا پرچار بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی جن کو برائیاں سمجھا جاتا ہے، ایکچول وہ بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں۔ جھوٹ چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جن کو ہم چھوٹی برائیاں، چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت چھوٹے نہیں ہیں، ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہے۔ تو جب آپ اپنے معاشرے میں اس کے اوپر غور کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس انداز سے کریں گے کہ آپ کے بچے سچ بولیں۔ جب سچ بولنا سیکھیں گے تو وہ پھر تا زندگی اس سچائی پر کام کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور وہ پھر دھوکہ بھی نہیں دیں گے، وہ ناجائز منافع خوری بھی نہیں کریں گے، جس فیلڈ میں بھی وہ جائیں گے وہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔